السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے اس موضوع کی پہلی قسط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے مقبول نعت خواں صحابہ، پہلی قسط پر روشنی ڈالی گئی، دوسری قسط کا آغاز ہو۔ آئیے اس سے پہلے اکتساب برکت اور حصول فیض کے لیے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، یہ بات بتائی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نعتیں پڑھتے تھے ان صحابہ کی تعداد 160 ہے۔ 160 صحابہ آقا علیہ السلام کی نعت خوانی کیا کرتے تھے، اور 12 صحابیہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھا کرتی تھی۔ کچھ تعداد بتائی گئی تھی، ابھی تلاش اور تجبو کے اعتبار سے کہ تعداد میں جو 160 ہیں ان میں کچھ ناموں کا اضافہ ہوا۔ پچھلے ہفتے 10 نام بتائے گئے تھے، ابھی کچھ حدیثیں پڑھنے میں آئی جن میں معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضور کی نعت لکھتے تھے اور نعت پاک پڑھا کرتے تھے۔ حضور کے سگے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایسے ہی اب ظاہر سی بات ہے دوسرے لوگ دوسرے صحابہ حضور کی تعریف کریں تو خلفاء پیچھے نہیں رہ سکتے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضور کی نعت لکھتے تھے اور پڑھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضور کی نعت لکھتے تھے اور پڑھتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم یہ بھی مصطفیٰ جان رحمت کی نعت لکھا کرتے تھے اور پڑھا کرتے تھے۔ علامہ ابن ابی شیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر لکھا کہ یہ تینوں خلفاء بھی حضور کی نعتیں پڑھا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے آقا علیہ السلام کی نعت خوانی کرنے والے ان کی تعداد شیخ صاحب شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا 160 ہے، ناموں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ اور تتبع تلاش کے بعد ملیں گے، بتائے جائیں گے۔ ایک بار اور درود پاک پڑھ لے صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بات چل رہی تھی حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حضرت حسان جن کو آقا علیہ السلام نے اتنا پسند کیا، نذرانے میں اپنی باندی آپ کو تحفے میں عطا فرما دی۔ سیرین جن کے شکم اطہر سے ایک بیٹے پیدا ہوا جن کا نام عبد الرحمن رہا۔ حضرت ابو بکر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر کچھ اشعار کہے تھے، اسلام اور فطرت، دین فطرت کو یاد کرتے ہو۔ دین فطرت یعنی ہر دور میں یہ جو دین رہا، حدیث کے دین اسلام کہا جاتا ہے۔ تو کچھ اشعار کہے تھے انہوں نے آقا علیہ السلام کی شان میں، بڑے شاندار ہیں۔ کہتے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اغر علی للنبوت خاتم من اللہ مشہود یلوح ویشہد وضم الالہ اسم النبی مع اسمہ اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد نبي اتانا بعد ياسين وفطرة من الرسل والأوثان في الأرض تعبد فأمسى سراجا مستنيرا وهاديا يلوح كما لاح الثقيل المهند وأنذرنا نارا وبشر جنة وعلمنا الإسلام فالله نحمد۔ جس کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر علیہ للنبوت خاتم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کانوں کے درمیان نبوت کی وجہ سے اللہ نے مہر نبوت کو روشن رکھا ہے۔ دونوں کانوں کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی وجہ سے مہر نبوت کو اللہ تعالیٰ نے روشن کر دیا ہے۔ اور یہ مہر نبوت دلیل کیا ہے؟ من اللہ مشہود یلوح ویشہد، اللہ کی طرف سے حضور کے نبی ہونے کی دلیل ہے جو روشن ہے اور حضور کے نبی ہونے کی گواہی دے رہی ہے۔
آقا علیہ السلام کی روشن بھی ہے اور نبی ہونے کی گواہی دے رہی. اب آگے کا شعر دیکھیں کتنا زبردست ہے. وَضَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ مَعَ اسْمِهِ، اور ملا لیا اللہ نے اپنے نام کو اپنے محبوب کے نام کے ساتھ. کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا لیا. ابھی ملایا دیکھو ہر دور میں ملایا ہے. آدم علیہ السلام کی ولادت سے پہلے بھی ملایا ہے. اسی لیے آدم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، معجم صغیر، المواہب اللدنیہ، مستدرک علی الصحیحین اور کئی کتابوں کے حوالے الخصائص الکبریٰ میری ڈائری میں لکھے ہوئے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے جیسے ہی حضور کا وسیلہ لگایا تو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ معافی کا اعلان نہیں کیا. پہلے کیا فرمایا؟ کیف عرفت محمدا ولم اخلقہ، اے آدم تو نے میرے محبوب محمد کو کیسے جانا؟ ابھی تو میں نے انہیں پیدا بھی نہیں کیا، تم نے کیسے جان لیا؟ آدم علیہ السلام کہتے ہیں، امام حاکم نے کہا یہ شیخین کی شرط پر یہ حدیث صحیح ہے. کہا کیسے جانا؟ ابھی تو میں نے انہیں پیدا بھی نہیں کیا. تو آتے آدم علیہ السلام کہتے مولا لما خلقتنی بیدک ونفختنی فی من روحک، اے اللہ جب تو نے مجھے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا، میرے اندر اپنی روح ڈالی، اور روح بھی جانے کے بعد رکی تھوڑے نہیں ہے، گئی تو نکل گئی. جب نکلی تو اللہ نے پیشانی میں مصطفیٰ کا نور ڈالا ہے، اور نور مصطفیٰ کی برکت ہے کہ بدن میں روح ٹھہر رہی ہے. آتے حضور تاج الشریعہ فرماتے کیا بڑے اچھے انداز میں کہتے ہیں، آب و گل میں نور کی، آب و گل میں نور کی پہلی کرن جان آدم جان حوا ہے نا. اے اللہ جیسے تو نے روح ڈالا میں نے سر کو اٹھایا، فرأیت علی قوائم العرش مکتوبہ، میں نے عرش کے تمام کھمبوں میں لکھا ہوا دیکھا، ایک میں نہیں، ایک میں نہیں، قوائم کا لفظ ہے جمع، تمام کھمبوں میں لکھا دیکھا کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فعلمت انک لم تضف الى اسمک الا حب الخلق الیک. تو مجھے معلوم ہو گیا مولا جس کو تو نے اپنے نام کے ساتھ ملایا ہے وہ تیری مخلوق میں سب سے زیادہ پیارا ہے. اور سلو یار، سب سے زیادہ پیارا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. میرا رب فرماتا ہے صدقتا یا آدم، اے آدم تم نے سچ کہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ ملایا، وہاں پر بھی ملایا، وہاں آدم علیہ السلام کو دکھا. اب آج آدم کی اولاد کو دکھائی بھی دیتا ہے، سنائی بھی دیتا ہے. کہاں پر؟ تو خدا حسان کہتے کیا؟ وَزَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ مَعَ اسْمِهِ، اور اللہ تعالیٰ نے ملایا اپنے نام کے ساتھ اپنے نبی کے نام کو. کہاں؟ اِذَا قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ، جب مؤذن اذان پنجگانہ میں اشہدو کہتا ہے. نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ پہلے کہتا ہے مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر فوراً دو بار کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. حضرت حسان کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے نام کو اپنے نام کے ساتھ اذان کے اندر شامل فرمایا ہے، ملا لیا ہے. ملا. ارے میرا نبی ایسا ہے کہ نماز کے اندر دو ہی نبی ہیں جن کے نام لیے جاتے ہیں، اور حضور کا نام لینا واجب ہے، اور دوسرے نبی ان کا نام لینا سنت ہے. بولو حضور کا نام لینا واجب کا. ہاں بھائی، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب آگے پڑھیے، آگے پڑھیے، آپ ہی پڑھیے نا، آگے پڑھے نا. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اب آگے پڑھیے. محمدان کا تحیات کے ایک ایک حرف کا پانا واجب ہے. تو کا نام محمد لینا نماز میں واجب ہے. تم خیال کی بات کرتے ہو اور میرے نبی کا نام نماز میں لینا واجب ہے. اگر نہیں لو، بھول جاؤ تو سجدہ سو کرنا پڑے گا، اور جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو نماز لفڑے میں آ گئی. اگر سمجھ میں آیا تو بول دینا. یہ میرے نبی کے نام کا پاور ہے کہ نماز میں بھی مصطفیٰ کا نام لینا واجب ہو گیا. بولو یار. ہاں، اور دوسرے نبی کا نام لینا سنت ہے. کہا کون ہے؟ کہا ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام. ہاں سمجھ میں آیا؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاور ہے. جس کو مصطفیٰ کا پاور سمجھ میں آتا ہے اس کو مدینے سے پاور ملتا ہے. دیکھو بریلی والے کو،
پاور مدینے سے لیا اور ایسا پاور لیا کہ اس پاور اور سے جو بھی کنیکٹ ہو گیا اللہ اسے نور بنا کے چمکاتا ہے, روشنی بنا دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. جی تو حسان بن ثابت کیا کہہ رہا ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا لیا نماز اذان پنجگانہ میں. یہ تو پنجگانہ اذان کہنا سنت مؤکدہ ہے جماعت کے لیے, صحیح ہے. باقی کبھی کبھی مستحب ہے, بچے کی ولادت ہوئی مستحب ہے. اور آگے دیکھیں کیا کہتے ہیں, وَشَقَّ لَهُ مِنِ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ. مدرسے کے بچے فٹاک سے سمجھ جائیں گے. وَشَقَّ لَهُ مِنِ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ. اللہ تعالیٰ نے اپنے نام سے ہی اپنے محبوب کے لیے ایک نام نکالا تاکہ اپنے محبوب کو عظمت عطا فرمائے. اللہ نے اپنے نام سے ایک نام نکالا تاکہ اپنے محبوب کو عظمت عطا فرمائے. فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ. تو عرش والا محمود ہے اور مصطفیٰ پیارے محمد ہے. دونوں حمد سے بنے ہیں, دونوں حمد سے بنے ہیں, دونوں حمد سے بنے ہیں. حمد کس کی ہوتی ہے؟ ارے بولو نا, حمد کس کی ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. تو محمد نام والے کی بھی حمد ہو رہی ہے, بولو. اب یہ شرک والے تو لفڑے میں آ گئے بھائی, سمجھ لینا. تو حضرت حسان کہتے ہیں عرش والا محمود ہے تو یہ محمد ہے. نبی اتانا بعد یاسم و فطرہ من الرسل والاوثان فی الارض تعبد. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقفے کے بعد, انبیاء کرام کے وقفے کے بعد تشریف لائے جبکہ زمین پر بتوں کی پوجا ہو رہی تھی. جب آئے فامسا, جب آئے زمین پر بتوں کی پوجا ہو رہی تو چاروں طرف اندھیرا چھایا ہے, کفر کا اندھیرا, شرک کا اندھیرا. فامسا سراجا مستنیرا وہادیا. جب مصطفیٰ آئے تو اللہ نے روشن چراغ بنا کر کے بھیجا ہے, روشن چراغ بنا دیا, رہنما بنا دیا. اور مصطفیٰ کا چہرہ ایسے ہی چمکتا ہے جیسے ہندوستانی مانجھی ہوئی تلوار. ہندوستان کی تلوار بڑی اہمیت رکھتی تھی تو اس کو مانج دو, رگڑ دو, چمکتی تھی. تو آقا علیہ السلام کا چہرہ وہ یوں ہی چمکا کرتا تھا. ارے میں تو کہتا ہوں چاند خالی سمجھانے کے لیے تشبیہ دی گئی ہے کس سے, تلوار سے, ورنہ تلوار کا کام کاٹنا ہے. اور میرا نبی تو کاٹنے کے بعد چھوڑتی نہیں ہے تلوار, اور میرا نبی بروں کو کاٹتا ہے اور اچھائیوں کو جوڑتا ہے, اور ایسا جوڑتا ہے کہ کبھی ٹوٹتا نہیں ہے. ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو جوڑ دے, ہٹی ہوئے آنکھوں کو لگا دے. ارے مصطفیٰ کے ہاتھ میں اگر لکڑی بھی آ جائے تو لکڑی ہے, چھوڑ دیں تو تلوار بنا دے. یہ مصطفیٰ کی شان. آگے کہتے ہیں وَأَنذَرَنَا نَارًا وَبَشَّرَ جَنَّةً عَلَّمَنَا الْإِسْلَامَ فَاللَّهَ نَحْمَدُ. حضور نے ہمیں جہنم سے ڈرایا, جنت کی خوشخبری دی, اسلام سکھایا. اس بیس پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں کہ ایسا محبوب ہمیں عطا فرمایا ہے. اب ذرا آپ سوچو, کیا کہتے ہیں, اللہ نے اپنے نام کے ساتھ نبی کے نام کو ملایا ہے. کس نے ملایا ہے؟ زور سے بولو نا یار. اچھا یہ نظریہ کب کا ہے؟ صحابہ کے دور کا. اچھا جب صحابہ کہہ رہے ہیں اس وقت حضور بھی موجود ہیں, بولو حضور موجود ہے. تو صحابہ نے کیا بتایا؟ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ نبی کے نام کو ملایا, مطلب نبی کے نام کو ہٹا نہیں سکتے ہو. اسی کو حضور اعلیٰ حضرت یوں بیان فرماتے, ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو, واللہ ذکر حق نہیں کنجی سخر کی ہے. اللہ کے نام کے ساتھ مصطفیٰ کے نام کا ذکر ہونا ہی ہے. اس کے علاوہ ایک بات اور بتائے, حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ خالی نعت خواں صحابی نہیں ہے بلکہ منقبت بھی پڑھا کرتے تھے. اور منقبت تو حضور کی فرمائش پڑھے ہیں, حضور کی فرمائش منقبت پڑھی ہے. تاریخ ابن عساکر 30واں حصہ صفحہ 91. نہ جانے لوگ اپنے آپ کو کالے کلوٹے رہتے ہیں اور نہ جانے خوبصورت بننے کے چکر میں صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. اور صحابہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روشن ستارہ بنایا ہے, اور ان ستاروں کا سردار ابو بکر کو بنایا ہے. اور ابو بکر وہ جن کی منقبت میرا نبی سنتا ہے. ہر آدمی ابو بکر کی منقبت سن ہی نہیں پائے گا, وہی سنے گا جو مصطفیٰ کا غلام ہوگا. سمجھے کہ نہیں؟ ابو بکر کو ہضم ہی نہیں کر پائے گا. جی ہاں, تاریخ ابن عساکر 30واں حصہ صفحہ 91. حضرت انس ابن مالک سے روایت ہے. حضرت انس ابن مالک یہ کس کے شاگرد ہیں معلوم؟ نعت خوانی حضرت انس بھی کرتے تھے. حضرت انس ابن مالک کو نعت خوانی جس نے سکھائی ہے وہ حضور کی بارگاہ کے مقبول صحابی ہیں. ان کا نام عبداللہ ابن رواحہ ہے, ابھی ان کا ذکر آئے گا.
حضرت انس ابن مالک ان کے خاص شاگرد ہیں نعت خوانی میں. تو حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کہا حسان ابن ثابت سے هل قلت فی ابی بکر شیئا، اے میرے حسان کیا تم نے میرے ابو بکر کے بارے میں کچھ کہا ہے؟ میرے ابو بکر کے بارے میں کچھ کہا ہے؟ فقال، اس کا مطلب پہلے سے کہہ چکے ہیں، ابھی نہیں، تازہ فی البدی فوراً نہیں کہنا شروع کر دیا ہے، مطلب پہلے کہہ چکے ہیں، پہلے ہی کہہ چکے ہیں. تو قال نعم، تو کہا ہاں. حضور نے فرمایا قل وانا اسمع، اے میرے حسان جو تم نے میرے ابو بکر کے بارے میں کہا ہے کہو، میں سن رہا ہوں، میں سن رہا ہوں، کوئی سنے نہ سنے تم سناؤ، میں سن رہا ہوں میرے ابو بکر کے بارے میں جو تم نے کہا. تو حضرت حسان کیا کہتے معلوم؟ ثانی اثنین فی الغار المنیف وقد طاف العدو به اذ يصعد الجبل وكان حب رسول اللہ قد علموا من البریۃ لم يعدل به رجلا. مطلب کیا ہے کہ ثانی اثنین، دو میں کے دوسرے ہیں. غار میں جب تھے، غار ثور میں تو دو، ایک مصطفیٰ اول اور دوسرے ابو بکر، تو دو میں کے دوسرے ہیں، بولو نا، دو میں کے دوسرے ہیں. جب دشمن انہیں پہاڑ پر چڑھ کر کے تلاش کر رہے تھے، وَكَانَ حُبَّ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ عَلِمُوا مِنَ الْبَرِيَّةِ، حضور کے بڑے محبوب ہیں، بڑے پیارے ہیں، ساری مخلوق کو یہ معلوم ہے، قد علموا من البریہ، سب کو معلوم ہے، لم یعدل به رجلا، ان کے برابر کوئی انسان نہیں ہو سکتا، کوئی انسان ان کے برابر نہیں ہو سکتا. جیسے ہی انہوں نے یہ 4 مصروں پر مشتمل جو ہے 2 شعر کہے، فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نوازجہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے، مسکرانے لگے، یہاں تک کہ آقا علیہ السلام کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے. اتنے خوش ہوئے مصطفیٰ، اتنے خوش ہوئے، اور خوش ہونے کے بعد کہا صدقتا یا حسان ہوا کما قلتا، اے حسان تم نے سچ کہا، میرا ابو بکر ویسے ہی ہے جیسے تم نے کہا ہے. یعنی مخلوق میں ان کے برابر کوئی نہیں ہے. بول دو یار. حضرت حسان نے کہا تھا، مصطفیٰ نے مہر لگا دی ہے، مصطفیٰ نے مہر لگا دی. معلوم کیا ہوا؟ یہ پہلے ایسے خلیفہ ہیں کہ مرشد اجازت ان کی منقبت سن رہا ہے. اپنے خلیفہ کی پیر کہاں منقبت سنتا، لیکن یہ ایسے خلیفہ ہیں کہ مرشد اجازت خود ہی، کیا بات ہے، فرمائش کر کے سن رہا ہے. تو یہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت حسان. دوسرا نام آتا ہے حضرت عبداللہ ابن رواحہ کا. حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام تو جیسے عبداللہ ہے، کنیت ابو محمد، ابو رواحہ، ابو عمر ہے. ان کے والد کا نام کیا ہے؟ رواحہ ابن ثعلبہ. ان کی والدہ کا نام ہے کبشہ ابن واقد، کبشہ ابن واقد، اور یہ بھی انصاری ہیں. نعت خوانی زیادہ تر جو مشہور ہوئے انصار صحابہ نعت خوانی میں. حضرت حسان انصاری، حضرت عبداللہ ابن رواحہ انصاری. لیکن یہ غلط فہمی مت ڈالنا کہ سب کچھ یہاں ہے، ورنہ ہم بولیں گے قریش میں ابو بکر بھی تو نعت خواں ہیں، عمر بھی تو ہے، حضرت علی بھی تو ہے، حضرت عباس بھی تو ہے، یہ بھی آقا علیہ، اور مہاجر ہے، ہجرت کر کے آئے، تو یہ بھی تو آقا علیہ السلام کے نعت خواں ہیں. بہرحال تو یہ انصاری ہیں اور قبیلہ بنو خزرج سے ان کا تعلق ہے. حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی بڑی تعریف کیا کرتے تھے. اور مدینہ طیبہ سے چونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے تھے تو مکے والے بڑی مخالفت کرتے تھے، بڑی مخالفت. یہ مکے والوں کی عادت رہی شروع میں، قوم مخالفت کرتے. تو حضور کیا کرتے، حج کے موسم میں مکے شریف سے نکل کر کے عرفات میں، مزدلفے میں، مینا میں پہنچتے، وہاں جا کے تبلیغ کیا کرتے تھے. تو مینا کی گھاٹی میں ملاقات ہو گئی کچھ انصار قبیلے کے لوگوں سے. آقا علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، ان کے دل میں بات گھر گئی. اللہ نے کرم کر دیا، 12 مرد اور 6 عورتوں نے اسلام قبول کر لیا. تو جن 12 مردوں نے اسلام قبول کیا تھا ان میں ایک حضرت عبداللہ ابن رواحہ بھی ہے، عبداللہ ابن رواحہ. تو یہ 18 لوگ گئے مینا کی وادی میں اسلام قبول کرنے کے بعد مدینہ. سال بھر ان لوگوں نے محنت کی ہے، مدینے میں آ کر سال بھر ان لوگوں نے محنت کی. اور محنت کرنے کے بعد دوسرے سال جب حج کرنے پہنچے تو 18 نہیں ہیں، اب 72 لوگ ہیں، 72 لوگ ہیں. ان میں بھی حضرت عبداللہ ابن رواحہ موجود ہے.
اور دونوں مقام پر آقا علیہ السلام نے سب سے بیعت لی ہے. یعنی پہلی بیعت جو ہو رہی ہے مینا کی وادی میں گھاٹی میں, اس بیعت میں بھی شامل ہے عبداللہ ابن رواحہ. دوسری بار جو بیعت ہو رہی ہے اس بیعت میں بھی شامل ہے عبداللہ ابن رواحہ. اور آقا علیہ السلام نے جب صلح حدیبیہ کے موقع پر ہاتھ رکھ کر کے بیعت لی, اس بیعت میں بھی شامل ہے عبداللہ ابن رواحہ. یعنی تین بڑی بڑی بیعتوں میں شامل ہوئے تھے عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. احد کے میدان میں بھی شامل ہوئے, بدر میں بھی شامل ہوئے. جب عمرہ کی قضا کرنے کے لیے آقا علیہ السلام تشریف لے گئے اس وقت بھی شامل رہے. فتح مکہ میں نہیں تھے کیونکہ فتح مکہ سے پہلے یہ شہید ہو چکے تھے. فتح مکہ کے بعد جتنے غزوات مشاہد کا معاملہ پیش آیا تمام مشاہد میں آپ حاضر نہیں ہو پائے. اس سے پہلے سب میں حاضر رہے کیونکہ سن 8 ہجری میں ایک بہت ہی تکلیف دہ واقعہ پیش آیا تھا جس کو کہتے ہیں غزوہ موتا. غزوہ موتا میں 3 بڑے بڑے صحابی شہید ہوئے اور اسی غزوہ موتا میں ایک صحابی اللہ کی تلوار بن کے چمکے ہیں. بہت سلو بولے یار. آپ غور کرنا, سب سے زیادہ جنگ لڑنے والے حضرت خالد ابن ولید ہیں. وہ شہید نہیں ہوئے, بستر پر پردہ فرمائے, لیکن مرتبہ شہادت ان کو ملا. کیوں؟ کیونکہ حدیث میں آیا جو صدق دل سے شہادت کی تمنا کرتا ہے اگر بستر پہ بھی وصال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے. لیکن ان کو کوئی شہید نہیں کر پایا. کیوں؟ اس کی وجہ کیا؟ مصطفیٰ نے کہا اللہ کی تلوار. اللہ کی تلوار کو کون توڑے گا؟ اللہ کی تلوار کو کون توڑ سکتا ہے بھائی؟ اللہ کی تلوار. تو آج جنگ میں حاضر ہے. فتح مکہ اس کے بعد نہیں گئے. غزوہ موتا میں اس پہ تھوڑا بولوں گا, میں اس پہ تھوڑا بات کریں گے. 3 حدیثیں خالی پیش کروں گا. ایک بار درود پاک پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پہلی حدیث جو بخاری سے ملے گی, دوسری بھی بخاری سے ملے گی اور تیسری بھی بخاری سے ہی پیش کرنا ہے. تینوں حدیثیں بخاری شریف کی. پہلی حدیث میں کیا ہے؟ جس کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن عمر, حضرت عمر کے بیٹے ہیں. غزوہ موتا سن 8 ہجری میں پیش آیا. غزوہ موتا یہ رومیوں کا علاقہ تھا. رومی بہت اپنے آپ کو لگاتے تھے, بہادر بھی لگاتے تھے. ان کی حکومت بھی بہت بڑی تھی اور بہت زبردست ان لوگ کا معاملہ تھا. کوئی ان کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہوتا تھا. لیکن جس نے حکومت کو ہلا کر کے رکھ دیا وہ میرے مصطفیٰ کے صحابہ ہیں. پہلے ہلایا 8 ہجری میں یہ تشریف لے گئے. اس کے بعد تو حضرت ابو عبیدہ, حضرت خالد نے پورا علاقہ ایک دم ہلا ڈالا تھا. وہ ملک شام کو ایک دم ہلا کر کے رکھ دیا تھا. جی تو بخاری شریف کے حدیث پاک میں آیا, فرماتے ہیں آقا علیہ السلام مسجد نبی میں جلوہ افروز ہے. صحابہ کرام کا لشکر ترتیب دیا جا رہا ہے. ترتیب دیتے ہوئے آقا علیہ السلام نے پہلے فرمایا امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوتی موتا زید بن حارثہ. غزوہ موتا میں آقا علیہ السلام نے پہلے امیر بنایا حضرت زید بن حارثہ کو. یہ زید بن حارثہ حضور کے منہ بولے بیٹے ہیں. منہ بولے بیٹے. پہلے ان کو زید بن محمد کہا جاتا تھا, گود لیے ہوئے بیٹے تھے. تو جب آقا اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی کہ بچوں کو ان کے باپ کے نام کے ساتھ پکارو, تب ان کو زید بن حارثہ کہا گیا, ورنہ ان کو زید بن محمد کہا جاتا تھا. حضور ان سے بڑی محبت فرماتے تھے, بہت زیادہ محبت فرماتے تھے آقا علیہ السلام. تو حضرت زید کو پہلے امیر بنایا کہ تم امیر ہو, تم سردار ہو. اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا ان قتل زید فجعفر, اگر زید شہید کر دیے جائیں تو جعفر سردار رہیں گے. ابھی ہوا نہیں ہے واقعہ, ابھی خالی ترتیب دی جا رہی ہے. لشکر کو ترتیب دے رہے ہیں, سرکار امیر بنا رہے ہیں. حضرت زید بن حارثہ کہا کہ تم امیر, اگر یہ شہید ہو جائیں تو جعفر تیار, حضرت علی کے بھائی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن بھائی, کہا یہ سردار ہوں گے. اس کے بعد آقا فرماتے وَإِن قُتِلَ جعفر فَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ, اگر جعفر تیار یہ شہید ہو جائے تو عبداللہ ابن رواحہ امیر و سردار ہوں گے. حضور نے یہ فرمایا. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اس غزوے میں میں بھی تھا, اس غزوے میں بھی تھا. 8 ہجری میں لشکر روانہ ہوا, پہنچا جا کر کے موتا کے علاقے میں. جب وہاں پہنچا تو اب لائیو ٹیلی کاسٹ میرے نبی نے کرنا شروع کر دیا. لائیو ٹیلی کاسٹ کرنا شروع کر دیا آقا علیہ السلام نے. کیسے؟ مصطفیٰ ممبر پہ جلوہ افروز ہیں, ممبر پہ بیٹھ گئے, سارے صحابہ مسجد نبی میں جلوہ افروز ہیں, جو مدینے میں سب موجود ہیں. آقا علیہ السلام نے پہلے ہی کہہ دیا تھا
حضرت زید بن حارثہ یہ سردار یہ شہید ہو جائے تو جعفر سردار اگر جعفر شہید ہو جائے تو عبداللہ ابن رواحہ واہ موتا میں تشریف لے گئے. جانے کے بعد آقا علیہ السلام نے لائیو ٹیلی کاسٹ کرنا شروع کر دیا. دیوار پہ مصطفیٰ نے دیکھا کہا موتا میں جنگ ہو رہی ہے, موتا میں جنگ ہو رہی ہے. جھنڈا ابھی تک زید بن حارثہ کے ہاتھ میں تھا, اب زید بن حارثہ شہید ہو گئے, زید بن حارثہ شہید ہو گئے. اس کے بعد آقا نے فرمایا نکلو یہاں سے, جنازے کی نماز پڑھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھی, دعا مانگی ہے. کیا مانگی ہے؟ دعا مانگی ہے. ٹینشن مت لینا, کتاب المغازی کے اندر حوالہ موجود ہے اور مدرسے کے بچوں کو تو رٹا ہوا ہے. سبحان اللہ, زور سے بولو نا یار. دعا مانگی آقا علیہ السلام. اچھا مسجد سے نکل کے گئے مصطفیٰ, ارے مسجد نبی میں بھی نماز پڑھ لیتے سرکار, جنازے کی نماز مصطفیٰ نے کیوں نہیں پڑھی؟ باہر کیوں نکل گئے؟ کوئی وجہ رہی ہوگی, اسی لیے معلوم ہوا فقہائے حناف فرماتے مصطفیٰ مسجد نبوی سے نکل کر غمامہ کے پاس گئے جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے, تو معلوم یہ وہ مسجد کے اندر جنازے کی نماز پڑھنا مکروہ ہے, مصطفیٰ نے پسند نہیں کیا, اسے آقا علیہ السلام تشریف لے گئے. پھر بھی کچھ لوگ بولے نہیں پڑھو مسجد میں نماز کے لیے. ارے مصطفیٰ کیوں نکل کے گئے؟ کیوں آقا علیہ السلام نکل کے گئے؟ پھر آقا علیہ السلام تشریف لائے. آنے کے بعد پھر حضور پہ منبر پہ صحابہ بیٹھ گئے. حضور نے فرمایا جعفر نے جھنڈا لیا تھا, اب جعفر بھی شہید ہو گئے, اپنے بھائی کے لیے بخشش کی دعا مانگو, چلو جنازے کی نماز پڑھو. جنازے کی نماز. اچھا صحابہ یہ نہیں کہہ رہے آپ کو تو پیٹھ کے پیچھے کا علم نہیں ہے, آپ کیسے جانتے ہیں؟ لیکن صحابہ مانتے ہیں کہ مصطفیٰ سب جانتے ہیں, صحابہ مانتے ہیں کہ مصطفیٰ سب جانتے ہیں. موتا روم کا علاقہ, بیان کہاں ہو رہا ہے؟ مدینہ طیبہ مسجد نبوی کے اندر. جنازے کی نماز ہوئی, پھر دعا ہوئی, پھر آقا تشریف لائے. کہا اب جھنڈا عبداللہ ابن رواحہ کے ہاتھ میں ہے. بولو یار, عبداللہ ابن رواحہ کے ہاتھ میں ہے. معلوم ہے تو جعفر طیار کے اوپر 90 سے زیادہ نیزوں اور تلواروں کے زخم آئے تھے. جعفر طیار رضی اللہ عنہ ہاتھ بھی کٹ گئے, جس کی وجہ سے مصطفیٰ نے فرمایا آج میں نے اپنے بھائی جعفر کو جنت میں پرندوں کے ساتھ اڑتے ہوئے دیکھا ہے. تبھی سے ان کو طیار کہنا شروع کر دیا گیا. طیار مانے اڑنے والا. حضور نے فرمایا عبداللہ ابن رواحہ نے جھنڈا لیا, وہ بھی شہید ہو گئے, وہ بھی شہید ہو گئے. جنازے کی نماز پڑھو. جنازے کی نماز پڑھ کے سرکار تشریف لائے. فرمایا اب جھنڈا اللہ کی تلوار نے اٹھایا ہے, اب جھنڈا اللہ کی تلوار نے اٹھایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر موتا کے علاقے کو مسلمانوں کے لیے فتح فرما دیا ہے. اب یہ دیکھیں یہاں پر, اب یہ 2 روایتیں ہو گئیں, تیسری پھر آ جائے, پھر اس کے بعد بات کریں گے. حضرت خالد ابن ولید فرماتے ہیں غزوہ موتا کے تعلق سے, بخاری شریف کی حدیث ہے پاک, کیا کہتے ہیں لقد دق فی یدی یوم موتا 9 اسیاف وصبرت فی یدی وصرت فی یدی سیحت لی یمانیہ. فرماتے ہیں غزوہ موتا کے دن میرے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹی تھی. اتنا غضب کا معاملہ رہا. کتنی تلواریں؟ 9 تلواریں ٹوٹ گئی تھی, لیکن ایک یمانی تلوار یمن کی بنی ہوئی میرے ہاتھ میں رہی اور اللہ نے اسی پر مجھے فتح عطا فرما دی ہے. ہاں پہلی 2 روایتیں. حضور نے کیا فرمایا اگر یہ شہید ہو جائیں تو یہ شہید ہو جائیں تو یہ, یعنی مصطفیٰ نے ابھی کچھ ہوا نہیں ہے, پہلے ہی بتا دیا, پہلے ہی بتا دیا. آنے والے حالات کو میرا نبی جانتا ہے. بہت سلو بولتے ہو یار آپ لوگ. مصطفیٰ جانتے تبھی تو آقا نے بتا دیا. اچھا صحابہ نے اعتراض بھی نہیں کیا, صحابہ نے بھی مان لیا, صحابہ نے بھی مان لیا. گویا کہ صحابہ کا نظریہ وہی ہے جو امام احمد رضا پیش کر رہے ہیں. وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا, وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا, چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. اور اچھا آقا علیہ السلام سن بھی رہے, دیکھ بھی رہے, سن بھی رہے, دیکھ بھی رہے. یہ بھی معلوم ہوا نا صحابہ نے مالا. اور آتے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی 9 تلواریں ٹوٹ چکی ہیں, 10ویں تلوار یمنی ہے اور اللہ نے اسی پر فتح عطا فرمائی. پھر وہ تلوار پوری زندگی آپ کے ساتھ رہی ہے, پوری زندگی آپ کے ساتھ رہی. کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ نے کہا اللہ کی تلوار. بہت سلو بولتے ہو یار. مصطفیٰ نے اللہ کی تلوار کہہ دیا, اب ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئی. یہ آتے عبداللہ ابن رواحہ وہاں پر شہید ہوئے آقا علیہ السلام کی ثناخوانی کرتے ہوئے. بہرحال ایک موقع آیا, آتے عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کے اندر آ رہے تھے. حضور منبر پہ جلوہ افروز تھے. ارشاد فرمایا بیٹھ جاؤ. خالی اتنا فرمایا بیٹھ جاؤ. کس سے کہا, کیا کہا, کس سے کہا نہیں معلوم, کیا کہا معلوم, بیٹھ جاؤ. تو عبداللہ ابن رواحہ آ رہے تھے, جیسے انہوں نے سنا
فوراً مسجد نبوی کے باہر ہی بیٹھ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے فارغ ہوئے. حضور کو معلوم پڑا کہ عبداللہ ابن رواحہ میں جو ہے باہر ہی بیٹھ گئے تھے میرا فرمان سنتے ہی. تو آقا علیہ السلام ان کے لیے دعا کرتے زادک اللہ حرصا علی طواعیت اللہ و طواعیت رسولی. آقا علیہ السلام دعا کرتے ہیں عبداللہ اللہ تعالیٰ تمہاری فرما برداری میں اضافہ فرمائے, یعنی تم اللہ اس کے رسول کے فرما بردار ہو, اللہ اور اس میں اضافہ فرمائے. یہ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ, اور جس کے شعر کو کہنا مصطفیٰ پسند کرتے رہے وہ ہے عبداللہ ابن رواحہ. انہوں نے جو کئی اشعار ایسے آئے کہ عبداللہ ابن رواحہ کے آقا علیہ السلام انہیں گنگنایا کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اشعار گنگنا رہے ہیں. سوچے کیا مقبولیت ہے یار, کیا مقبولیت ہے. جن کے اشعار مصطفیٰ گنگنائے وہ معمولی نہیں ہو سکتے, بہت ہی شان ہے, بڑا مقام ان کا ہوگا. عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چنانچہ برا ابن عاصب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا, رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الخندق, خندق کے دن آقا علیہ السلام کو ہم نے دیکھا. اور غزوہ خندق میں تو بہت ساری باتیں پیش آئی ہیں بھائی. پہلی بات تو حضرت جابر کے یہاں کی دعوت, بہت سلو بولتے ہیں یار. حضرت جابر کے یہاں کی دعوت, حضور نے پیٹ میں پتھر باندھ رکھا ہے, ایک صحابی آئے گا سرکار بھوک لگی ہے, مصطفیٰ نے اٹھایا کرتا اور ان کے پیٹ میں پتھر باندھ دیا. انہوں نے سمجھا خالی میرے پیٹ میں پتھر, مصطفیٰ نے اپنا کرتا اٹھا کر دکھایا, پہلے سے مصطفیٰ نے 2 پتھر باندھ رکھے تھے. حوصلہ افزائی کیا آقا علیہ السلام نے, پتھر پیٹ میں باندھ کر خندق کی کھدائی ہو رہی ہے, خندق کی کھدائی ہو رہی ہے. ایک موقع ایسا بھی آیا کہ عبداللہ ابن رواحہ اور حضور کے علاوہ کوئی روزہ نہیں تھا اور گرمی شدت کی, تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن رواحہ کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں سے ان کے سر کے اوپر سایہ کرتے تھے. بہت سلو ہے یار, مصطفیٰ ہاتھوں سے سایہ کر رہے ہیں, کبھی چہرہ پوچھتے ہیں آقا علیہ السلام. یہ عبداللہ ابن رواحہ کی شان ہے. تو عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ, تو خندق میں بہت سارے معاملات پیش آئے تھے. جابر ان کی دعوت سبھی کو معلوم ہے نا. ان کی بیوی نے آ کے بتایا میں نے حضور کو چہرہ دیکھا ہے, صحابہ کا ایسا معاملہ ہے. تو بیوی سے کہا, بیوی سمجھدار, کہا ٹھیک ہے تھوڑا سا آٹا ہے, ایک بکری کا بچہ ہے, ذبح کر دو, بنا دے, تو حضور کے کان میں جا کے بول دو کہ کچھ صحابہ کو لے کے آ کے کھا لے. اب یہ آتے جابر یا کے کان میں بولا, مصطفیٰ نے میدان میں بولا. بہت سلو بولے, انہوں نے کان میں بولا, مصطفیٰ نے میدان میں بولا. کہ سب کی جابر کی دعوت ہے, کیا بات ہے. حضرت جابر کو تھوڑا ٹینشن ہو گیا کہ کھانا تو تھوڑا ہے, کھانا تھوڑا ہے, کیسے پورے گا. جلدی جلدی آئے, اپنی اہلیہ کو بتایا کہ ایسا ایسا معاملہ ہو گیا ہے. کہا تم نے دعوت کس کو دی ہے؟ کہا حضور کے. کہا کیسے؟ کہا کان میں کہا تھا, حضور نے سب کو دعوت دی ہے. تو کہا جس کو تم نے دعوت دی ہے اس کا انتظام کرنا تمہارا کام ہے, اور مصطفیٰ نے سب کی دعوت کی ہے, مصطفیٰ کا کام سب کا انتظام کرنا ہے. سب کا انتظام مصطفیٰ کرے, میرے کریم سے گر. آقا علیہ السلام جب نوازنے پہ آتے تو ایسا نوازتے. مصطفیٰ نے کہا روٹی مت بنانا جب تک میں نہ آ جاؤں, اور شوربہ نکالنا مت جب تک میں نہ آ جاؤں. آقا تشریف لے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹے میں لعاب ڈال دیا, اگر بڑے بھائی کا تھوک پڑ جائے تو کھانا نہیں کھائیں گے, قے کر دے بھاگ جائیں گے اٹھ کر کے, سمجھے کہ نہیں. لیکن میرا نبی ایسا ہے جس کا لعاب پڑتا ہے صحابہ مگن ہو کے کھا رہے ہیں. تھوڑا سا آٹا بھی پورا ہو جا رہا ہے, تھوڑا سا آٹا بھی پورا ہو جا رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 10 لوگ آ کے کھاتے رہو. 10 لوگ آ کے کھاتے رہے. لیکن کہا حضور نے ہڈی مت توڑنا. گوشت بھی کھایا, ہڈی جمع کی, مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھ گیا. دلائل النبوہ کے اندر امام بیہقی نے لکھا ہے ہاتھ اٹھ گیا مصطفیٰ کا. سارے صحابہ کھا کے جا چکے ہیں, سکم شکم سیر ہو گئے. ابو بکری کا بچہ جس کو ذبح کیا تھا, مصطفیٰ نے ہڈی جمع کی, ہاتھ اٹھایا, لبوں کو ہلایا, اللہ نے اس بکری کے بچے کو دوبارہ زندہ فرمایا ہے, دوبارہ زندہ فرمایا. ان کے 2 بیٹوں کا بھی معاملہ پیش آیا. بولے حوالہ, ابے حوالہ پورا خیر نصاب موجود ہے. ہاں, شواہد النبوہ کے اندر علامہ عبد الرحمن جامی نے لکھا ہے. اللہ اور حوالے سے بات کر نہیں پاتے, اس لیے اس کے کان میں اس کے کان میں پھونکنے کا خالی بس شیطانی حرکتیں. اور ان کو یہ نہیں معلوم ہے ہم لوگ آیت الکرسی بھی پڑھتے ہیں. معلوم ہے حضور نے فرمایا ہر نماز میں, ہر فرض نماز کے بعد جو آیت الکرسی پڑھے, آیت الکرسی پڑھے ہر فرض نماز کے بعد, تو اس کے اور جنت کے درمیان خالی موت ہی رکاوٹ ہے. مطلب آیت الکرسی وہ پڑھتا رہے, جیسے روح نکلے گی اللہ جنت میں ٹھکانہ عطا فرمائے گا.
آیت الکرسی پڑھتے بھائی تو کان میں پھونکتے رہو جی. تو بولے وہ اس پہ مسئلہ چلا تھا بیچ میں اس لیے بول رہا ہوں. اب تو بولے حضرت جابر کے بیٹے والا واقعہ بولے صحیح نہیں ہے, یہ ایسا ہے وہ ویسا ہے. ابے یار حوالہ نہیں ملتا تو کائے پریشان ہوتے ہو؟ شواہد النبوہ اٹھاؤ, علامہ عبد الرحمن جامی نے لکھا, اردو میں کتاب ہے. یہ کس میں ہے؟ اردو میں کتاب ہے, اس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کے دونوں بیٹوں کا جی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خندق کے موقع پہ حضرت برا ابن عازب کہتے میں نے دیکھا وہو ینقل التراب حتی وارت تراب شعر صدرہ وکان رجلا کثیر الشعر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھودی جاتی اپنے ہاتھ سے مٹی ڈھو رہے تھے, خندق کی مٹی الگ لگا رہے تھے. تو آقا علیہ السلام کے سینے میں جو بال تھے ان بالوں میں مٹی جا کر کے لگ گئی. وکان رجلا کثیر الشعر, حضور کے بال بدن میں بہت تھے, بدن میں بال سرکار کے بہت تھے. آج لوگ اس کو مایوس سمجھتے ہیں. ایک دم یاد رکھنا, اگر عیب دار چیز بھی ہو تو میرا نبی اگر کر دیتا ہے تو اس کا عیب ختم ہو جاتا ہے. مثال دے دوں, بیوہ سے شادی کرنا لوگ عیب سمجھتے تھے, میرے نبی نے شادی کر کے سنت کو قائم کر دیا ہے. سمجھ رہے نا؟ تو جو عیب دار چیز ہو میرا نبی کر دیتا ہے تو اس سے عیب ختم ہو جاتا ہے. یہ میرے نبی کی شان ہے, میرے نبی کا مقام ہے. جس کو عیب دنیا سمجھتی ہو مصطفیٰ کر دے اس کا عیب ختم ہو جاتا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو بہت بال تھے آقا علیہ السلام کے. جب مٹی اٹھاتے سرکار وَهُوَ يَرْتَجِزُ بِرَجْزِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ رَوَاحَةَ, تو عبداللہ ابن رواحہ کے اشعار مصطفیٰ پڑھ رہے تھے. عبداللہ ابن رواحہ نے جو لکھے اشعار وہ پڑھ رہے تھے سرکار. کیا کہہ رہے تھے؟ اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزلا سکینتا علینا وثبت الاقدام الا قینا ان الاعداء قد بغوا علینا اذا ارادوا فتنة ابینا. مطلب آتے عبداللہ ابن رواحہ نے جو اشعار کہے مصطفیٰ کی شان میں کہا, بڑے اچھے انداز میں کہا. یوں کہتے ہیں کہ اے اللہ اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تو ہم ہدایت میں نہ ہوتے, مصطفیٰ نہ ہوتے تو ہم ہدایت میں نہ ہوتے. مصطفیٰ نے پسند کیا تبھی تو مصطفیٰ پڑھ رہے. بولو یار, مصطفیٰ نہ ہوتے تو ہم ہدایت میں نہ ہوتے. میرے رضا نے دیکھا تو کہا ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا, لولاک والے صاحب سب تیرے گھر کی ہے. اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تو نہ کعبہ ہوتا نہ منا ہوتا. مصطفیٰ آ گئے اس لیے اللہ نے سب بنا دیا ہے. آپ کی خاطر بنائے دو جہاں. بہت سلو ہے یار. آپ کی خاطر بنائے دو جہاں, اپنی خاطر جو بنایا آپ ہے. اب ہے کچھ لوگ مفتی ہو کر کے ان کو یہ شعر سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو بھائی بڑا شعر چھوٹے دماغ میں نہیں آتا, صحیح ہے کہ نہیں؟ زیادہ اگر چاول ہو تو چھوٹے کوکر میں نہیں آتا, صحیح ہے؟ تو بڑا شعر, بڑی اہمیت کا شعر چھوٹے دماغ میں نہیں آتا. جس کا دماغ رضا والا ہوتا ہے اس کے دماغ میں اتر جاتا ہے وہ شعر, اور جس کا دماغ سزا والا ہے الگ بات ہے جی. تو کہا اے اللہ اگر مصطفیٰ نہ ہوتے ہدایت پہ نہ ہوتے, ولا تصدقنا ولا صلینا, مصطفیٰ نہ ہوتے تو نہ ہم زکات دیتے نہ نماز پڑھ پاتے. اے اللہ جب ہم مصطفیٰ کے صدقے ایمان لائے تو ہم پر سکینہ نازل فرما, سکینہ نازل فرما. ہمارا قدم دشمنوں کے مقابل جما دے مولا. اور جب دشمنوں نے فتنہ چاہا ہم نے پچھلے کے جڑ کو اکھاڑ کر کے پھینک دیا ہے, اکھاڑ کے پھینک دیا. آقا علیہ السلام ان کے اشعار کو پڑھ رہے. کیا شان ہے عبداللہ کی یار. ایک روایت میں اور آیا, ماں عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا تھا, ماں عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا یہ بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کن کے اشعار پڑھتے تھے. 160 نعت خواں صحابی ہے, تو حضور کون سے ایسے صحابی ہیں جن کے شعر کو پڑھا کرتے تھے؟ تو ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے, ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے جب ان سے کہا گیا حل کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتمثل بشیء من الشعر, آقا علیہ السلام کسی کا شعر مثال کے طور پہ پیش کرتے تھے؟ تو ماں عائشہ صدیقہ نے کہا نا یتمثل بشعر ابن رواحہ, آقا علیہ السلام مثال کے طور پر عبداللہ ابن رواحہ کے اشعار پیش کیا کرتے تھے. عبداللہ ابن رواحہ نے جو اشعار کہے وہ آقا علیہ السلام پیش کیا کرتے تھے. پھر اس کے بعد ایک مصرع ماں عائشہ صدیقہ نے پڑھ کر بتایا کیا, وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تُزَوَّدِي,
اس کا پہلا شعر کیا ہے؟ ستبدی لک الایام ما کنت جاہلا ویاتیک بالاخبار من لم تزودی. مطلب کیا ہے؟ ستبدی لک الایام، زمانہ تمہارے لیے وہ باتیں لائے گا ما کنت جاہلا، جس کو تم نہیں جانتے ہو. بہت ساری ایسی باتیں پیش کرے گا زمانہ جن کو تم نہیں جانتے ہو. ویاتیک بالاخبار ما لم تزودی، لیکن مصطفیٰ تمہارے سامنے وہ باتیں پیش کریں گے جن سے تم خوش ہو جاؤ گے، اور ان باتوں پہ مصطفیٰ تم سے زیادہ راہ نہیں لیں گے، مطلب نذرانہ نہیں لیں گے، مصطفیٰ یوں ہی پیش کریں گا. سبحان اللہ. تو عائشہ صدیقہ فرماتی عبداللہ ابن رواحہ کے اشعار آقا علیہ السلام گنگناتے بھی تھے اور مثال کے طور پر پیش بھی کیا کرتے تھے. ایک موقع آیا، اب عبداللہ ابن رواحہ اشعار کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں، غلط کہہ رہے ہیں، اگر حضور تعریف کر دے تو کیا بات ہو جائے. دنیا تعریف کرے تو مسئلہ ہے، لیکن مصطفیٰ کہہ دے تو مسئلہ بھی ختم ہو جاتا ہے. صحیح ہے نا؟ تو یہ حدیث پاک بخاری شریف کے اندر زیادہ تر کوشش کرا بخاری آئے. صحیح ہے نا؟ بخاری آئے تو بخار اترتا ہے. یہ بخاری جو ہے نا ایک دم بخار میں انجیکشن کا کام کرتا ہے. بخاری کا مطالعہ جی اپنے ہاں درس بخاری وغیرہ ہونا چاہیے تاکہ معلوم پڑے بخاری شریف میں کیا ہے. ہم لوگ جو ہے نا درس قرآن میں تو بیٹھتے نہیں، درس بخاری میں کیا بیٹھے. صحیح ہے؟ اپنے ہاں تو بیانات بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. زیادہ میں تبصرہ نہیں کروں گا بھائی، چھوٹا منہ بڑی بات کا ڈر لگتا ہے نا. تو یہ سب ماحول بننا چاہیے. درس بخاری ہے، درس قرآن ہے، ماحول بنے گا تو کچھ معلومات ہوگی نا. قرآن کیا کہتا ہے؟ ہمارے عقائد کے سارے دلائل قرآن کے اندر ہیں. کیونکہ آپ کے سامنے کوئی ایسا آدمی نہیں، تحدیث نعمت کے طور پہ بول رہا ہوں، جس کو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کے درس دینے کا موقع دیا ہے. تو پورا قرآن نظر کے سامنے اپنے بہت دلائل ہیں اپنے عقائد پر، لیکن ہم لوگ سننا نہیں چاہتے قرآن پہ. اور ہمارے پاس تو ایسے قرآنی واقعات ملیں گے کہ دل خوش ہو جائے گا. ہم ادھر ادھر کے گڑ کے لے کے آ جاتے ہیں، قرآن کے واقعات مان لی کیوں نہیں سناتے ہیں؟ ارے ولیوں سے مردہ شخص زندہ ہوتا ہے، یہ کرامت قرآن کے اندر ہے بھائی. ایک اللہ کا ولی مردہ زندہ کرتا ہے، یہ کرامت قرآن کے اندر موجود ہے. کہا اچھا قرآن میں موجود ہے؟ کہا ہاں بھائی قرآن کی آیتیں اس میں ملیں گی. کہا دلیل؟ کہا بہت ساری دکھا دوں. کہا ایک ہی کافی ہے. کہا ڈرائے اگر کی مچھلی ہے ماشاءاللہ سورہ کہف اٹھاؤ نا یار، سورہ کہف اور جمعہ پڑھا کرو، پورا ہفتہ نور رہے گا. سبحان اللہ. اسی سورہ کہف میں آتے موسیٰ علیہ السلام حضرت یوشع علیہ السلام دونوں کے ساتھ مچھلی کا معاملہ پیش آیا. بولو یار، بھونی ہوئی مچھلی، جو مچھلی پک گئی ہو بھن گئی ہو زندہ ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے. لیکن ایک پہاڑی کے پاس پہنچے، رکھا ایسا زندہ ہوئی وہ مچھلی کہ اچھل کر کود کر سمندر میں چلی گئی، اور جب گئی تو پانی کو جماتے ہوئے چلی گئی. بولو فَاتَّخَذَ لَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَابًا، سرنگ بناتے ہوئی گئی. اب بتاؤ زندہ ہوئی کہ مردہ مچھلی بھی زندہ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بولو نا یار. اب قرآن کی آیت کو کون جھٹلائے گا بھائی؟ ہے اللہ کے ولی نبی بھی تو اللہ کے دوست ہوتے. بہت ساری دلیلیں ایسے موجود ہیں، یہ مثال کے طور پہ خالی پیش کی ہے. جی بہرحال تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کہتے ہوئے سنا، اِنَّ أَخًا لَكُمْ لَا يَقُولُ الرَّفَثَ. حضور نے فرمایا تمہارا بھائی عبداللہ ابن رواحہ غلط بات نہیں کرتا ہے. تمہارا بھائی عبداللہ ابن رواحہ غلط بات نہیں کرتا ہے. پھر آقا علیہ السلام نے عبداللہ ابن رواحہ کے اشعار سنانا شروع کیے. کہا وَفِينَا رَسُولُ اللَّهِ يَتْلُو كِتَابَهُ إِذَا انشَقَّ مَعْرُوفٌ مِّنَ الْفَجْرِ سَاطِعُ أَرَانَا الْهُدَى بَعْدَ الْعَمَى فَقُلُوبُنَا بِهِ مُوقِنَاتٌ أَنَّمَا قَالَ وَاقِعُ يَبِيتُ يُجِيفُ جَنبُهُ عَنْ فِرَاشِهِ إِذَا اسْتَثْقَلَتْ بِالْكَافِرِينَ الْمَضَاجِعُ. آقا علیہ السلام نے ایک دو نہیں عبداللہ ابن رواحہ کے تین شعروں کو پیش کیا ہے، جن میں آقا علیہ السلام کی عظمت کا عبداللہ ابن رواحہ نے بیان کیا. ذرا سوچے کہ اشعار آقا علیہ السلام کس کے پڑھ رہے؟ عبداللہ ابن رواحہ کے. ایک موقع آیا جب عمرہ کے سے روکا گیا تھا، مکے کے لوگوں نے حضور کو روک دیا، حدیبیہ کا معاملہ پیش آیا. پھر دوسرے سال حضور عمرہ کرنے کے لیے گئے. جب عمرہ کرنے کے لیے گئے تب عبداللہ ابن رواحہ نے حضور کی اونٹ کی نکیل کو پکڑ رکھا تھا، رسی کو، لگام کو پکڑ رکھا تھا. داخلہ ہو رہا ہے خانہ کعبہ میں،
ہو رہا ہے. انس بن مالک فرماتے ہیں ترمذی شریف کی حدیث پاک, اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل مکہ فی عمرۃ القضاء وعبد اللہ ابن رواحہ بین یدیہ یمشی. آقا علیہ السلام کا داخلہ عمرۃ القضاء کے موقع میں مکے میں ہو رہا ہے. عبداللہ ابن رواحہ لگام پکڑے ہوئے آگے آگے چل رہے ہیں, آگے آگے چل رہے ہیں, اور شعر کیا پڑھ رہے ہیں, خلو بنی الکفار عن سبیلی اليوم نضربکم علی تنزیلی ضربا یزیل الہام عن مقیلی ویدہل الخلیل عن خلیلی. حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے کہا اے کفار کے بچوں راستہ چھوڑ دو, کیونکہ آج ہم رکیں گے نہیں, آج سروں پہ وار کریں گے, سر گردن سے الگ ہو جائے گا اور دوست دوست سے بھاگ جائے گا. جیسے ہی ان اشعار کو پڑھا تو پڑھنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو کہا یا ابن رواحہ بین یدی رسول اللہ وفی حرم اللہ. اے عبداللہ ابن رواحہ کیا بول رہے ہو, حضور موجود ہیں, اللہ کے حرم میں موجود ہو, کیا بول رہے ہو. حضرت عمر نے روکنا چاہا, میں کہتا ہوں دنیا کو جواب دینا چاہا, اور نہ دنیا اعتراض کرتے کہ حرم میں ایسی باتیں نہیں کر سکتے, مصطفیٰ کی بارگاہ میں نہیں کر سکتے. جیسے حضرت عمر نے یہ کہا تو مصطفیٰ جان رحمت کیا کہتے ہیں, آقا علیہ السلام کہتے ہیں فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلی عنہ, اے عمر رہنے دو, عبداللہ بن رواحہ کو کہنے دو, فَلَهِيَ أَسْرَعُ فِيهِمْ مِنْ نَظِرِ النَّبَلِ. اے اب عمر رہنے دو, میرے عبداللہ کو اشعار کہنے دو, کیونکہ یہ اشعار کفار کے دلوں میں تیر سے بھی زیادہ تیز کام کرتے ہیں. بہت سی لوگ بولے یار یہ اشعار تیر سے بھی زیادہ تیز کام کرتے ہیں. اسی کو میرے رضا نے یوں کہا ہے, وہ رضا کے نیزے کی مار ہے, وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے, کسے چارہ جوئی کوار ہے, یہ وار سے پار ہے. تو آتے عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اشعار کہا کہ حرم شریف کے اندر عمرۃ القضاء کے موقع پر کہا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو جواب دینا چاہا کہ مصطفیٰ ابھی اجازت دے دے, مسئلہ ختم ہو جائے, دوبارہ کوئی بول نہ پائے کہ مکے میں مصطفیٰ کی نعت پڑھنا غلط نہ ہو جائے, اس لیے منع کرنا چاہا کہ رک جاؤ. حضور نے جواب دے دیا, حضرت عمر مسکرائے, کیا بات ہے یار. ایسے بہت سارے اشعار عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ. ایک موقع آیا, حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نفس سے خطاب کرتے ہوئے کہتے, نفس سے رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا. میرے رضا نے بھی کہا ہے نا, کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے. تو اپنے نفس سے خطاب کرتے ہوئے عبداللہ ابن رواحہ نے کہا, کیا کہا معلوم, یا نفسی الا آراک تکرہین الجنہ احلف باللہ لتنزلنہ طاعتا او لتکرہنہ. کہتے ہیں نفس تو شرارت کرتا ہے, جنت کو پسند نہیں کرتا, کہ جنت سے ہٹنے والا کام کرانا چاہتا ہے. سن لے, تجھے میں اللہ کی قسم دیتا ہوں, تو فرما برداری کرے گا یا ناپسند کرے گا, لیکن میں تجھے جنت میں لے کے جاؤں گا. ہے نا, نفس کو مخاطب کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی نے کہا تھا. ایسے ہی ایک روایت میں آیا, بس آخری بات پیش کروں, وقت کافی ہو چکا ہے اور پرچی بھی سامنے آ چکی ہے. حتجا مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ ایک موقع ہے جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی ہے, مسجد نبوی شریف کی تعمیر. تو عبداللہ ابن رواحہ اس تعمیر کے موقع پہ جو صحابہ کرام کام کر رہے تھے ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اشعار پڑھ رہے تھے. مسجد نبوی کے تعمیر کے موقع پر اشعار پڑھتے اور ان کی حوصلہ افزائی کرتے. تو کیا کہتے تھے معلوم, قد افلح من یبنی المساجد ویقرأ القرآن قائما وقاعدا. ارے وہ کامیاب ہو چکا ہے جو اللہ کی مسجدیں بناتا ہے, وہ کامیاب ہو چکا ہے جو اللہ کی مسجدیں بناتا ہے, قرآن بیٹھ کر بھی پڑھتا ہے, کھڑے ہو کر کے بھی پڑھتا ہے. جب انہوں نے یہ شعر کہا تو مصطفیٰ نے سنا تو ان کے شعر پہ یوں کہا, آقا کہتے ہیں وَيَتْلُو الْقُرْآنَ قَائِمًا وَقَاعِدًا وَهُمْ يَبْنُونَ الْمَسْجِدَ. حضور نے فرمایا میرے صحابہ ہیں جو کھڑے ہو کر بیٹھ کر قرآن پڑھتے ہیں اور اللہ کے لیے مسجد بنا رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شعر پر یہ شعر کہا تھا حوصلہ افزائی کے لیے. بہرحال اور بہت ساری باتیں ہیں, انشاءاللہ معاملہ چلتا رہے گا. نابغہ جادی ہیں, عربی ایمن ہیں, اور کئی جو سلمہ ابن عامر ابن عقوہ ہیں, عباس ہیں, ان کے بارے میں بتایا جائے گا کہ اشعار آقا علیہ السلام کی شان میں کیسے کہے. دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے تو استغفر اللہ ربی ان واتوب الیہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ایک سوال آیا ہے, اگر آپ لوگ جواب سننا چاہتے ہیں تو سبحان اللہ بتا دینا بھیا.
سلو بولے ہیں پھر بھی بول دیتا ہوں، کافی دن بعد پرچی آئی ہے۔ عام طور پر لوگ آپس میں مذاق کرتے ہوئے عورتوں پہ طنز کستے ہیں اور یہ کہتے ہیں دیکھو حضرت آدم نے حضرت حوا کی بات سن کر گندم کھایا اس لیے جنت سے نکالے گئے، اگر حضرت حوا کا مشورہ صحیح ہوتا تو وہ جنت سے نہیں نکالے جاتے۔ بولو معاذ اللہ، اور زور سے بولیے نا یار، ماں حوا پہ اعتراض کر رہے ہیں، ان کا مشورہ صحیح ہوتا، یہ اعتراض تو پھر اللہ پہ چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اگر گندم پیدا نہیں کرتا، سمجھو گیہوں پیدا نہیں کرتا، آدم کو وہاں نہیں رکھتا تو آدم وہاں نہیں جاتے، نہیں کھاتے، اللہ نے پیدا کیا۔ اب بولو، لیکن جب کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے بارے میں ہمارا ایمان، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے میرے مولا جن جن چیزوں کو تو نے پیدا کیا ہے ان کو نہ حق نہیں بلکہ حق کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ ہمارا یہی عقیدہ ہے، قرآن کہتا ہے۔ تو یہ بکواس باتیں نہیں کرنی، اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے، سمجھ رہے نا۔ حضرت ماں حوا نے مشورہ کیا دیا تھا، اس نے وقاسمہما قرآن میں آیا، یہ ابلیس مردود آیا، قسم اللہ کی قسم کھا کر کے بول رہا ہے، قاسمہما قرآن کہتا ہے، قسم کھا کے بولتا ہے میں تمہارا خیر خواہوں، میں تمہارا خیر خواہوں۔ معلوم کیا ہوا، یہ جو مکاری کرنے والے تھے ایسے دل اللہ میں تو بھلائی چاہتا، مسجد میں لوگ آ جائیں، نیک کام کرنے لگے، سدھر جائے، ہم تو یہی چاہتے ہیں، لیکن جیسے ہی نکلتا ہے پیٹھے وار کرنا چاہتا ہے۔ ابلیس یہی کر رہا ہے، قرآن کہتا ہے وقاسمہما، یہ ابلیس ماں حوا سے قسمیں کھا کھا کے کہتا ہے میں تمہارا خیر خواہ ہوں، لمن الناصحین، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، ناصح ہوں۔ اب بتاؤ جب اللہ کی قسم کوئی کھا لے تو ایمان والا اللہ کے نام پر کیوں بھروسہ نہیں کرے گا بھائی؟ تو ماں حوا نے خالی نام خدا پہ بھروسہ کیا، بولو یار، نام خدا پہ بھروسہ کیا، ابلیس پہ نہیں، سمجھ رہے نا۔ اب وہ کھانا وہ تو مقدر تھا۔ ابھی بتاؤ ابھی آپ جنت میں جائیں گے تو گیہوں ملے گا کہ نہیں ملے گا کھانے کو؟ ارے بولو ملے گا، تو چلو نیچے اتر آؤ، پھر دنیا بساؤ آ کے، لیکن دوبارہ نہیں آنا ہے۔ وہ تو اللہ کی حکمت رہی ہے نا، آدم مت کھانا ورنہ جانا پڑے گا، اللہ کی حکمت تھی، حکمت کے بارے میں زیادہ تبصرہ نہیں کرتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ ماں حوا کی عظمت بہت ہے، بہت ہے، بہت ہے۔ ماں حوا کی عظمت اتنی ہے کہ سوچو سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے پیدا کرتا ہے، لیکن ماں حوا کو ڈائریکٹ زندہ پیدا فرمایا ہے، ڈائریکٹ زندہ فرمایا، ڈائریکٹ، وہ بھی جنت کے اندر پیدا فرمایا، نہ مجسمہ نہ کچھ، ڈائریکٹ پسلی کی ہڈی سے پیدا فرما دیا، ڈائریکٹ پیدا فرمایا۔ یہ ماں حوا کی شان ہے۔ ہاں ماں حوا، ساری عورتوں کا مہر پیسہ ہو سکتا ہے، ماں حوا کا مہر مصطفیٰ پہ درود ہے یار۔ جس عورت کی یہ شان ہو، جس کے بچے ہیں، اچھا ماں کے قدموں کے نیچے کیا ہے؟ اچھا ماں کی خامی بیان کریں گے آپ کہ جنت تلاش کریں گے؟ ارے سارے انسانوں کی ماں ہے یار وہ۔ اب مہر پہ ایک بات، بہرحال وقت زیادہ ہو گیا، پھر کبھی بتائیں گے انشاءاللہ۔ دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے تو استغفر اللہ رب ان اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔